إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آج کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے بعض اعمال. پیشین گوئی کا مطلب ہوتا ہے بھوشیواڑی، مستقبل کے اندر واقع ہونے والے امور کے متعلق خبر دینا. اسی کو پیشین گوئی و بھوشیواڑی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور آگے جو ہونے والا ہے عموماً اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے بتلائی ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے تو بہتر ہے. بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشین گوئیاں پڑھتے ہیں، آپ نے جو مستقبل کے تعلق سے باتیں بتلائی ہیں، وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے نا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے. تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ثابت کرنا اور ماننا کہ اللہ کے نبی نے آگے آنے والی چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ عالم الغیب ہو گئے، یہ استدلال و استنباط ہی غلط ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ عالم الغیب تھے پھر آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو پھر آپ کے نبوت کی سچی دلیل یہ نہیں ہو پائے گی، اتنی مضبوط
جتنی مضبوط یہ مان کر ہوتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک، قیامت کے بعد جنت جہنم قبر کے اندر اور قیامت کے وقت میدان محشر کا منظر، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر بیان کی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔ غیب داں اسے کہتے ہیں جو اکیلا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور وہ ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا تو اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوئے، عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بات تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا تھا، قل لا اعلم الغیب، اے نبی کہو مجھے غیب کے علم نہیں ہے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت اچھائیاں میں کر جاتا، میری زندگی میں تھوڑی بہت جو پریشانیاں آئی ہیں وہ ہوتی ہی نہ۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آپ احادیث کے ذریعے سے بتلاتے تھے، پیشین گوئی، بھوشیاڑی، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ آئیے اسی ضمن میں آپ کو اللہ کے نبی کی کچھ پیشین گوئیوں کے بارے میں بتاؤں۔ سب سے پہلے ایک حدیث لیتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الملاحب باب تداعی الامم علی الاسلام، حدیث نمبر 4297۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی اسلام کے خلاف والی طاقتیں، ساری دنیا مل کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اسلام کے خلاف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو تشبیہ سے بیان فرمائی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ ایک بڑا برتن رکھا ہوا ہو، اس میں تیار شدہ کھانا رکھا ہوا ہو، اور کئی ایک لوگ بیٹھے ہوں، بھوکے ہوں سب کے سب، تو جس طریقے سے وہ بھوکے لوگ برتن میں رکھے ہوئے کھانے کی طرف لپکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ تم بھی کھاؤ، آؤ تم بھی کھاؤ، اور ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح سے ساری دنیا کی بقیہ امتیں اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ فقال قائل، سوال کرنے والوں میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی کیا یہ جب وقت آئے گا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم ہوگو تعداد میں بہت زیادہ لیکن تمہاری ویلو ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر کا جو رعب دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری حیثیت اتنی رہے گی جیسے کہ سمندر کے بہاؤ کے ساتھ کھرپتوار بہتا رہتا ہے، ایسے ہی تم مانے جاؤ گے، تمہاری سماج میں کوئی ویلو نہ رہے گی۔ اب صحابہ کرام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے تھے اس زمانے میں مسلمانوں کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں یہاں پہ مدینے میں موجود ہوں، ہمارا دشمن 1 مہینے کی دوری پر موجود ہوتا ہے، وہیں سے ہی وہ میرا نام سن کر، مسلمانوں کا نام سن کر تھرتھرانے لگتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں سن کر وہ ڈر جاتا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی نہیں کوشش کرتا ہے۔ یہ اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آج تم غالب ہو، ایک دن آئے گا کہ تمہارے اوپر ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا کیوں؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، وہ ہوگا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہاری ہیبت ڈال رکھی ہے، جو تم سے وہ ڈر رہے ہیں، وہ ڈر ان کے دلوں سے نکال لیا جائے گا، تمہاری ویلو ختم کر دی جائے گی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں
وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ فقال قائل، پھر ایک صحابی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن نام کی کون سی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے، جس برائی کی وجہ سے ہم اتنے کمتر ہو جائیں گے؟ جو ہمیں چاہے گا مار کے چلا جائے گا، جو ہمیں چاہے گا پریشان کر کے چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ بیماری دنیا کی محبت، دنیا میں کھو جانا اور موت سے نفرت کرنا، موت سے کراہت کرنا، اس بیماری کا نام وہن ہے۔ اس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت بنے گی۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کسی کے مد مقابل ہو، آپ کی ہیبت اس کے دل میں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ ہیبت جو تمہارے دشمن کے دل میں نکال لی جائے گی۔ کیوں نکال لی جائے گی؟ کیونکہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ دنیا پرست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزی روٹی ساری دکان مکان بند کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، یہ نہیں، اس کا پیغام یہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ دنیا پرست اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنی دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیتا ہو۔ دنیا پرست اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنی دکان کے لیے، اپنی تجارت کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہو۔ دنیا پرست اسے کہا جاتا ہے جو اپنے دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ہر کسی سے اچھا بیوہار کرنے لگے، ہر کسی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے لگے، چاہے سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے نبی کو، اس کے اللہ کو گالی ہی دینے والا کیوں نہ ہو، وہ ہر کسی سے بیوہار کرے گا اسی طرح سے، تاکہ ہمارا کاروبار نہ خراب ہونے پائے۔ یہ دنیا پرست ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا، اے لوگوں، تم اپنی اولاد کو دنیا میں ننگا دھنگا چھوڑ کے نہ جاؤ، اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کچھ بنا کے جایا کرو۔ اپنی اولاد کو دنیا میں سڑک پہ چلتا ہوا نہ بنا کے جاؤ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ان کے لیے کچھ جائیداد، ان کے لیے کچھ دنیا کے ساز و سامان بنا کے ضرور جایا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی ہی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس حصے کو مت بھول جانا، وہ حصہ بھی لینا، لیکن یاد رکھنا دنیا تمہارے لیے اتنی ہے جب تک کہ تمہارا دین خطرے میں نہ آئے، جب تک کہ تمہارا دین تم سے نہ چھوٹ جائے۔ اگر جس دن تمہارے اندر دنیا کی محبت آ گئی، لالچ آ گئی، دولت کی لالچ آ گئی، پھر تم ہر آدمی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ جہاں آپ کو دو کوڑی ملنے لگے گی، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگو گے، آپ اس کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو گے، دین کا سودا کر بیٹھو گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اتنے فتنے برپا ہو جائیں گے کہ انسانوں کے گھروں کے اندر ایسے جیسے بارش برستی ہے تو پانی گرتا ہے، ایسے لوگوں کے گھروں میں فتنے گرنے لگیں گے۔ اتنا فتنہ پھیل جائے گا کہ شام کو مومن ہوگا، صبح آدمی کافر ہو جائے گا، شام کو سچا ہوگا، صبح جھوٹ بولنے لگے گا۔ یہ فتنہ جب بہت زیادہ پھیل جائے گا پھر لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، دین کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، صرف دنیا داری میں آ جائیں گے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب آدمی دنیا دار بن جاتا ہے اس کو موت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے جب کبھی بھی آپ کو موت کی یاد آنے لگے، جب کبھی بھی دنیا آپ کو موت سے ڈروانے لگے تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا کرنا کہ اے اللہ، اگر میں ابھی مر جاؤں، ابھی میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا میں تیری بخشش کا حقدار بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا ہوں؟ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں؟ اگر آپ کی ضمیر قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں آپ کو جواب دے کہ ہاں تو ابھی اگر دنیا سے چلا جائے تو تیرے لئے بخشش کا دروازہ کھلا ہے، تو معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمائے اس وعدے میں آ سکتا ہے۔ جب آپ کے دل سے یہ آواز آ جائے سمجھ لو کہ آپ دنیا سے نہیں ڈرو گے اور اپنی موت سے کبھی بھی گھبراؤ گے نہیں۔ لیکن آدمی موت سے گھبراتا کب ہے؟ جب اس کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ ابھی مریں گے تو پکڑے جائیں گے، ابھی سزا ملے گی، دنیا ہم نے کمائی ہے، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے وہ دنیا کو پکڑنے کے لیے اور موت کے بعد سزا پانے کے لیے ڈرتا ہے کہ ابھی موت نہ آئے، ابھی ہمیں اور زندہ رہنا ہے۔
اس لیے دنیا پرستی، یہ جو اللہ کے نبی نے دو برائیاں بتلائی ہیں یقیناً بڑی خطرناک برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان اس ٹائپ کا ہو جائے گا پھر ہر کوئی ادھر سے کوئی ایک تماچا مارے گا، ادھر سے کوئی ایک تماچا مارے گا، اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، اے لوگو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین یہ بے عزتی کا عذاب، تمہاری ذلیل و خوار ہونے کا یہ عذاب اس وقت تک تمہارے اوپر رہے گا جب تک کہ تم پلٹ کر قرآن و حدیث کی طرف نہ آ جاتے ہو، جب تک کہ تم پرانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ، تب تک تمہارے ساتھ یہ بے عزتی ہونی ہے، تب تک تم یہ ذلیل و خوار ہوتے ہی رہو گے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کے نبی نے فتنے سے بھی باخبر کر دیا، آگے ہونے والی بات سے بھی باخبر کر دیا، بیماری بھی بتا دی، علاج بھی بتلا دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ ہم سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان جب اس طرح کی حدیث سنتا ہے تو کہتا ہے نبی نے کہا ہے، ہونا تو ہی تھا، ہونا تو ہی تھا، آج وہی دور چل رہا ہے، بس یہیں پہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس حدیث کے پیغام ہے وہ پیغام بھول جاتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے اندر یہ برائی نہ ڈالنا، تم موت سے نہ ڈرنا اور تم دنیا پرست نہ بن جانا، تمہارا دین تمہارے لئے سب سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارا دین جب بک جائے گا پھر تمہارا جسم تمہارے لئے کام نہ آئے گا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے دین کو اتنا بچانے کی کوشش کرتے تھے اتنا اپنے جسم کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ آپ حلال روزی کھایا کرو، رشوت سے سود سے بچا کرو، چاہے آپ 2 ٹائم میں سے 1 ٹائم ہی آپ کے پیٹ میں غذا جائے، لیکن آپ اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کو خراب نہ کیا کرو، ورنہ وہ آئے گا جو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بتلائی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک پیشین گوئی ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہم کو باخبر کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں تم دنیا پرست نہ بننا، تم موت سے نفرت کرنے والا نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت کو اپنے گلے لگا لو، مطلب یہ ہے کہ موت سے نفرت آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ بھاگنے لگو، موت سے بھاگنے لگو، مرنے کے بعد کی زندگی کو چھوڑنے لگو، یہ نہیں مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے موت کی تیاری کرو، دل مطمئن ہو، ابھی مروں گا تو انشاءاللہ میں بخش دیا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی میں شرک نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی میں بدعت مفسقہ مکفرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی میں منافقوں والی علامت نہیں ہے، میں پاک ہوں، میرے گناہ ہیں مانتا ہوں، میں کبیرہ گناہ بھی کر چکا ہوں، میں صغیرہ گناہ بھی کر چکا ہوں، مانتا ہوں یہ سب کچھ، لیکن پروردگار تو نے کبیرہ والوں کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کچھ گنجائش رکھی ہے، لیکن رب العالمین تو نے صغیرہ والوں کے لیے بھی بخشش کی گنجائش رکھی ہے، تو نے جس پہ بین لگا دیا وہ گناہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں یہ آ جائے پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، ابھی موت آ جائے انشاءاللہ جنت تو مل جائے گی، کچھ سزا مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے رب العالمین معاف بھی کر دے، ہو سکتا ہے اپنے نبی کی شفاعت میں شرک نہ کرنے کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں، یہ امید لے کے دنیا سے چلا جائے۔ ایک دوسری اللہ کے نبی کی پیشین گوئی، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3456، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے امت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت کے لوگ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو پڑھیں گے لیکن اپنی زندگی جینے کا جو طریقہ ہوگا، ان کے جو معاملات ہوں گے، ان کے عقائد، ان کی عبادات یہودیوں نصرانیوں سے مشابہت اختیار کرنے لگیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کی اتباع میں اتنے پاگل ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ مسلمان یہ دیکھے گا کہ کوئی یہودی نصرانی یہ
کسی گوہ کے بل میں گھس رہا ہے تو مسلمان بھی گھسنے کی کوشش کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ مسلمان دیکھے گا کہ یہودی اپنی تہذیب یہ بتلا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے وہ زنا کرے تو مسلمان بھی وہ کام کرنے کے لیے سوچنے لگے گا، ہم بھی اپنی ماں سے یہ غلط کام کر بیٹھے، یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع میں بے انتہا آگے بڑھ چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی اتباع، کس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مسلمان آج یہود و نصارہ کی اتباع کر رہا ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی یہودی جو کہ تمام لگ بھگ برائیوں کا برانڈ بنا ہوا ہے، بڑی بڑی برائیوں کو جنم دینے والا ہے، وہ بڑا جو سب سے بڑا کرمنل ہے دنیا میں جرائم کا، وہ جب مسلمان کو دیکھے گا دل ہی دل میں خوش ہوگا۔ ہمیں تمہیں گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو ہم سے ہی زیادہ برائیوں میں آگے نکل چکے ہو۔ اسی بات کو اقبال نے سچ کہا تھا کہ تمہیں دیکھ کے یہودی بھی شرمائیں گے۔ او مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو سوچو، آج مسلمان کون سی ایسی برائی ہے یہود و نصارہ کی جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہ پائی جاتی ہو؟ مسلم نوجوان شراب کا عادی ہوتا جا رہا ہے، مسلم نوجوان اپنے اوقات کو برباد اپنے ضائع کرتا جا رہا ہے، مسلم نوجوان اسموکنگ منشیات کا عادی بنتا جا رہا ہے، مسلم نوجوان اللہ کی قسم نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا جس سے ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ جائے، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نوجوان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، اس کی زندگی میں 5 وقت نماز پڑھنے کا وہ پابند نہ بن جائے، کوئی مسلمان یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اپنی مسلمان بہن کے ساتھ وہ غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا ہے۔ ایک مارکیٹ یہودیوں کی تھی، اس میں ایک سونار کی دکان تھی، ایک مسلمان عورت پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اس مسلمان کی دکان، اس یہودی کی دکان پہ جاتی ہے اپنا سامان خریدنے کے لیے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے پردے کی بے عزتی کرنے کے لیے پلاننگ کی کہ عورت آئی ہوئی ہے، اس کا چہرہ کھولنے کے لیے کہا گیا، اس عورت نے منع کر دیا، میں جس مذہب کو فالو کرتی ہوں ہمارے مذہب میں پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان دشمنوں نے مسلمان عورت کے پیچھے سے اس کا کپڑا باندھ دیا تاکہ ابھی وہ کھڑی ہوگی تو اس کی پچھلی شرمگاہ دکھ جائے گی، وہ کھڑی ہوتی ہے اس کی شرمگاہ دکھنے لگتی ہے، وہ مارکیٹ کے یہود و نصارہ وہ اس کو دیکھ کر کہے لگانے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مارکیٹ میں او نوجوانوں ہمارے اور آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والا لیکن سچ میں اس کے اندر دین تھا، اس کے اندر اسلام تھا، اپنی بہنوں کے تئیں اس کے اندر اس کی حفاظت کرنے کا جذبہ تھا۔ اس نے دیکھا میری کوئی اسلامی بہن ہے جس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس نے اس دشمن کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، بدلے میں لوگوں نے اس کو مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے اس معاملے کو بڑا سیریس لیا اور فرمایا اس مارکیٹ کو ہم یہاں سے ختم کر کے دم لیں گے جس نے ہماری ماں اور بہنوں، ہماری امت کی عورتوں کے لیے اتنا برا کر ڈالا۔ او نوجوانوں آج ہم دوسروں کو کیا لان تان کرے، ہمارے نوجوان بھائی آج خود اپنی سوسائٹی، اپنی چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، اپنی ہی رشتے کی بہن کو بخشنے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کو کیا بخشیں گے؟ میں تو کہتا ہوں ایسے نوجوان بن جاؤ، تمہارے سوسائٹی کی، تمہارے محلے کی، گاؤں کی جب بھی کوئی لڑکی تمہیں دیکھے تو اس کو محسوس ہو یہ کوئی ایسا نہیں جو مجھے چھیڑے گا، یہ وہ آ رہا ہے جو میری ضرورت پر میری حفاظت کر سکتا ہے، جو میرے لیے لڑ سکتا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جب یہ آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کی قسم ایک ایک مسلمان بہن محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن ہم نوجوان خود، وجہ کیا ہے؟ ہم وہ سارے کام کرنے کو تیار ہیں جو یہود و نصارہ نے ہمیں بالی ووڈ کے ذریعے سے دیا ہے، جو ہمیں فلموں کے ذریعے سے دیا ہے، جو ہمیں ویب سیریز کے ذریعے سے دیا ہے، جو ہمیں شوز کے ذریعے سے دیا ہے۔ آج مسلمان اسی میں لگا ہوا ہے، یہ امت کا نوجوان برباد ہو رہا ہے، ان کی اتباع کی جا رہی ہے۔ عقائد میں دیکھ لیجئے تو یہود و نصارہ کی مسلمان پیروی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر
3454 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں وہیں پر موجود تھے۔ اہل بیت کے دو ستارے نبی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں صدیقہ عائشہ کہ میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں آخری لمحے میں جب موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، آپ پریشانی کے عالم میں اپنے چہرے پر چادر ڈالتے تھے، پھر چادر آپ الٹ دیتے تھے جب سانس پھولنے لگتی تھی، اور اسی کنڈیشن میں چادر ڈال رہے ہیں، الٹ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پر نصرانیوں پر لعنت اللہ کی برسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے نبیوں کی قبر پہ مسجدیں بنانی شروع کر دی، اس کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آج مسلمان اس برائی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان قبروں کے سجدے نہیں کر رہا ہے؟ کیا آج مسلمان قبرستان میں مسجدیں نہیں بنا رہا ہے؟ کیا لوگ وہاں جا کے نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب یہود و نصارہ کی اتباع میں ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی لعنت ہے ایسے ہستی پر، میرے نبی کی لعنت ہے ایسے بندے پر۔ آخر آپ سوچ بھی سکتے ہو کیا کہ آخری لمحے میں جب آپ کی خود کی یہ حالت ہے کہ چادر نیچے گر رہی ہے، اٹھا کے ڈال رہے ہیں، پھر سانس پھولنے لگ رہی ہے، اس لمحے میں پیارے نبی کو کیا فکر تھی کہ کسی پر لعنت برساتے؟ اس لمحے میں کیا فکر تھی کہ اپنی امت کو کسی برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرتے؟ وہ یہ فکر تھی کیونکہ یہ وہ ذریعہ تھا جو انسان کے ایمان کو چھین لیتا، یہ وہ ذریعہ تھا جو اسلام کے پیڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا، یہ وہ ذریعہ تھا جو مسلمان کو صرف نام کا مسلمان رہنے دیتا، اس کے اندر سے اسلام کھینچ لیتا۔ اسلام، یہ بات جان لیجئے، مسلمان کے اندر اگر توحید نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کتنی بڑی داڑھی رکھ لے، وہ کتنے بڑے جبے قبے کا دستار کا مالک ہو جائے، کتنی بڑی سندوں کا مالک ہو جائے، توحید نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، کل قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے نبی نے آخری لمحے میں فرمایا یہ لعنت ہے یہودی و نصرانیوں پر، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج مسلمان اس برائی میں ملوث ہے۔ یہود و نصارہ کی اتباع ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسری مثال لیجئے۔ آج مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں جو علماء سے رابطہ کس طرح سے لوگ رکھتے ہیں، علماء کے بارے میں، عالموں کے بارے میں، دین کے جانکاروں کے بارے میں، دین کے ٹھیکیداروں کے بارے میں عوام کیا سوچتی ہے؟ دو طرح کا نظریہ ہے۔ ایک نظریہ ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں حضرت نے جو کہا 100% صحیح ہے، ہمیں حق نہیں بنتا کہ اس میں ہم ارے لگائیں، ہمیں حق نہیں بنتا کہ اس میں ہم انگلی اٹھائیں، ہمیں حق نہیں بنتا ہم وجہ پوچھ لیں، ہمیں حق نہیں بنتا ہم دلیل پوچھ لیں۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ یہودیوں نصرانیوں کی طرز ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں عالم کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی جو کتاب پڑھ کے آیا میرے گھر میں ہے، میں نے پڑھ لیا، میں اس کے برابر ہو گیا، مجھے فلاں نے سند دے دی، میں اس کے برابر ہو گیا، میں فتوے دے سکتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری ہے۔ بیچارے مسلمان دونوں طرح سے غلط ہے میرے بھائیوں، دونوں انداز غلط ہے، دونوں طرز غلط ہے۔ پہلا طرز آپ کو جاہل بنا دے گا، دوسرا طرز آپ کو گمراہ بنائے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور دونوں طرز آپ کو جہنم کا حقدار بنا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی کتاب التفسیر 3095 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نصرانی تھا، عیسائی تھا، نیا مسلمان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی ایک صلیب ٹنگی ہوئی تھی۔ صلیب جو عیسائیوں کی پہچان ہے، جو پلس کے نشان کی طرح ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں سونے کی ایک صلیب میرے گلے میں ٹنگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ پہنچتی ہے، آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوسن، اے عدی ابن حاتم اپنے گلے سے اس بت کو اتار دو۔ آپ اندازہ کرو تعویذ پہننے والوں، میرے نبی نے صلیب جو سونے کی تھی، آپ نے فرمایا اس بت کو گلے سے اتارو۔ آج یہ امت مسلمہ تعویذ پہن رہی ہے، میرے نبی اسے بت کہہ رہے ہیں، بت کے پجاری ہم بن رہے ہیں۔ کون سی توحید کی بات کرتے، کون سے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں میں نے اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے
رہے تھے، سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 31 آپ نے تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے عالموں کی آنکھ بند کر کے بات ماننے لگے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جب پڑھی، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نصرانی اپنے عالموں کی تو عبادت نہیں کرتے، ان کو اپنا رب نہیں مانتے، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، او عدی بن حاتم، یہاں رب بنانے کا مطلب تم نے نہیں سمجھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اما انہم لم یعبدوہم، ہاں تمہاری بات صحیح ہے کہ ان عالموں کے سامنے یہ سجدہ نہیں کرتے، ان کے لیے رکوع نہیں کرتے، لیکن آج کے دور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ بھی ہو رہا ہے، صوفیوں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، آج لوگوں کے سامنے پیر کے سجدے باقاعدہ ہو رہے ہیں، رکوع کیا جا رہا ہے۔ کن لوگوں کے؟ دھرم کے ٹھیکیداروں کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ یہ نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن کمی ان کی کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا شَيْئًا اسْتَحَلُّوا، ان کا عالم کہہ دیتا یہ چیز حلال تو اس کو حلال مان لیتے تھے، جبکہ اللہ کی کتاب میں وہ چیز حرام ہوتی تھی۔ اللہ کہتا یہ حرام، عالم کہہ دے حلال، پبلک نہیں پوچھتی تھی کیوں حلال آپ نے کہا، جب قرآن میں حرام ہے۔ مولوی صاحب کی بات مان لی جاتی تھی، حضرت کی، حافظ جی کی، شیخ کی بات مان لی جاتی تھی، اور جب ان سے کہا جاتا یہ حرام، اللہ کہتا حلال، تو پبلک ان کے حرام کے اوپر عمل کر لیتی، اس کو مان لیتی کہ ہاں یہ چیز حرام ہے، اور اللہ کے کتاب کی طرف نہیں دیکھتی۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جب آپ آنکھ بند کر کے کسی عالم کی بات کو ماننے لگیں گے اور وہ قرآن کے خلاف بتائے، وہ شریعت کے خلاف بتائے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کے پجاری بنتے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کے عبادت گزار بنتے جا رہے ہو۔ آج یہ سماج میں پایا جا رہا ہے، زنا حرام ہے، قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے، نبی کہتے ہیں زنا حرام ہے، لیکن ایک شارٹ کٹ کے طریقے سے زنا کو حلال عالم لوگ کہہ رہے ہیں، حلالہ کے نام پہ پبلک مان بھی رہی ہے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت زنا کے نام پہ، حلالہ کے نام پہ برباد کر رہی ہے۔ یہ وہی چیز ہے تقلید جو یہودی و نصرانیوں نے اپنے عالموں کی تھی۔ ہم کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ تو مفتی بننے کی کوشش کریں اور نہ ہی آپ اندھے بننے کی کوشش کریں، آپ عالم کے کانٹیکٹ میں رہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اچھے عالموں کی تقریریں سنیں، ان کے فتاوی جات سے مستفید ہوں، اس پر عمل کریں۔ آپ عالم سے پورا حق رکھتے ہیں دلیل مانگنے کا، دلیل مانگیے، آپ مانگ سکتے ہیں کہ حضرت جی آپ ہمیں فتویٰ دیجئے، اپنے دماغ سے نہیں دیجئے گا، آپ اپنے رائے سے نہ دیجئے گا، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ چاہیے۔ آپ یہ مطالبہ کر لیں گے، اب اگر اگلا عالم اپنی رائے سے بتا دے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ جب آپ قرآن و حدیث مانگ لیں گے پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے قرآن و حدیث کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 100، کتاب العلم غالباً ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا حتى ينتزعه ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے جب فتنے برپا ہونے لگیں گے تو اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لے گا، علم کو مٹانا ہوگا۔ قیامت سے پہلے جہالت کی پوری بھرمار ہوگی، قیامت سے پہلے کتابیں بہت لکھی جائیں گی لیکن عمل نہیں ہوگا، صحیح علم نہیں ہوگا۔ وہ دور چل رہا ہے، آج بہت کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، بہت اخبارات ہیں، لیکن علم صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ ہوگا کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین دنیا سے علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا۔ یہ علماء ایک نعمت ہیں، یہ رب کی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کو زمین سے اللہ اٹھانا شروع کر دے گا۔ جب یہ دنیا سے جانے لگیں گے سچا علم بتانے والا آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ اذا لم یبقی عالماً، یہاں تک کہ جب روئے زمین پر اس شہر کے اندر، اس خطے کے اندر کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر مجتہد نہیں ہوگا، کوئی
کوئی وہاں پر فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی صحیح علم کا حقدار نہیں ہوگا جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ پبلک بیچاری دین کی بھوکی ہے، انہیں جواب چاہیے، یہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، یہ جاہلوں کو اپنا اگوا بنا لیں گے، اس سے پوچھیں گے، مسئلے معلوم کریں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ اللہ کا بندہ، وہ جاہل بندہ، وہ بغیر علم کے فتوے بازی کرنے لگے گا، وہ جواب دینا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوگا، اپنے عوام کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی رکھیں یاد، آپ کو کن عالموں سے علم لینا ہے۔ معجم طبرانی، المعجم الکبیر امام طبرانی کی ایک کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 908 ایک حدیث ہے۔ معجم طبرانی کے اندر حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی ان یلتمس العلم عند الاصاغر، لوگ علم تلاش کریں گے لیکن چھوٹے لوگوں کے پاس۔ چھوٹے لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ قد میں چھوٹا، چھوٹے لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ عمر میں چھوٹا، چھوٹے لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ دولت میں چھوٹا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے لوگوں کا مطلب ہے بدعتی۔ لوگ علم تلاش کریں گے لیکن بدعتی کے پاس، علم تلاش کریں گے، سوال پوچھیں گے، فتویٰ پوچھیں گے، لیکن بدعتی سے پوچھیں گے۔ بتانے والا خود بدعت میں مبتلا ہوگا، خود وہ بدعتی ہوگا۔ کچھ عالموں نے اصاغر کا مطلب یہ مراد لیا ہے کہ لوگ ایسے آدمی سے علم حاصل کریں گے جو آدمی علم میں کم ہوگا، اس کے پاس آدھا ادھورا علم ہوگا، نیم ملا ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا، وہ بھی گمراہ کر دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ آپ تو مسل جانتے ہیں، نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان۔ حقیقت ہی یہ بات، مسل یہاں پر مشہور ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جس کو ادھوری جانکاری ہو تو وہ ادھوری بلکہ اور ہی غلط بتلا دے گا۔ ہمارے اساتذہ تو ہم کو یہ تربیت دیتے تھے کہ آپ کو اگر مکمل علم نہ ہو تو آپ یہ کہہ کے نکل سکتے ہو مجھے نہیں معلوم ہے۔ اگر ہم علماء جب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے تب عوام سمجھتی ہے انہوں نے مدرسے میں کیا ہے، یہ لگ رہا کھا پی کے مستی کر کے چلے آئے۔ میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے 100 میں 90% معلوم ہو سکتا ہے، 80% معلوم ہو سکتا ہے، 70% معلوم ہے، لیکن ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ عوام سے بچ بیٹھتی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے، 0 سناٹا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جاہل جو ہوتا ہے جب وہ فتویٰ دینے کی عادت میں آ جاتا ہے، پھر وہ 100 میں 10% بھی علم ہوگا تو پھینک دے گا، 10% بھی علم ہوگا تو فتویٰ داغ دے گا، چاہے سامنے والا کا گھاٹا ہو، اس کی عزت جائے یا نہ جائے، وہ فتویٰ دے ہی دے گا۔ تو کچھ عالموں نے چھوٹا جس کے پاس علم حاصل کیا جائے گا، مطلب یہ لکھا ہے کہ جو بالکل جاہل ہوگا اس سے لوگ فتویٰ پوچھنے لگیں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ آج یہ دور چل رہا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انٹرنیٹ پہ کئی ایسے لوگ ہیں بدعتی، کئی ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ویڈیوز بنا کر، جو مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا نام لے کر۔ آج کے دور میں تو ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث بہت سارے لوگ نام لیتے ہیں کہ میں قرآن بتا رہا ہوں، میں حدیث بتا رہا ہوں، لیکن ایک چیز اور جو ہماری اور آپ کی پہچان ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اسلاف کی سمجھ۔ قرآن کو ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے جیسے ہمارے سلف صالح نے سمجھا ہے، حدیث کو ہمیں اسی انداز میں سمجھنا ہے جیسے ہمارے سلف صالح نے سمجھا ہے، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کتاب پڑھنے والے کو سلف صالح کی سمجھ نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بات جان لیجئے۔ اسی لیے نیٹ کے اوپر جتنے گمراہ لوگ ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہمارے علماء نے جن کو نشانے پہ لیا، جن کا رد کیا ہے، وہ عموماً اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا، وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنی ان کی ترجمانی ہوتی ہے، اپنا ان کا مفہوم ہوتا ہے، سلف صالح سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ایسے عالم سے جڑے جو سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں قرآن و حدیث کی آپ کے پاس صحیح تعلیمات کو پہنچائے، خدا را اپنے دین کی ویلو کو سمجھے۔ اور ایک بات، جب سند کی بات آئی تھی زمانے میں، شروعات میں لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیا، تو ایک تابعی نے کہا تھا اے لوگو
تمہارا دین تمہارے لیے بڑی انمول چیز ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو جب کسی سے دین کی بات لینا تو دیکھ لینا سامنے والا کون ہے، تم کس سے دین لے رہے ہو، کوئی فریبی تو نہیں، کوئی جھوٹا تو نہیں اللہ اس کے رسول کے نام پر بولنے والا، کوئی ایسا تو نہیں جو جاہل ہے اور آپ کی نظر میں عالم بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جو مدرسے سے فارغ ہو، جس کے بعد ڈگری ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح بات ہی بتلا رہا ہو، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ہمارا معیار ڈگری نہیں ہے، ہمارا معیار صحیح ہونے کا، سچ ہونے کا ڈگری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر بھی گمراہ ہو سکتا ہے، سلفیہ سے فارغ ہو کر بھی کوئی بدل سکتا ہے، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے گنہگار اور غلط فتوے دے سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو ڈگری ہولڈر ہو وہ صحیح بات ہی بتا رہا ہو۔ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے تو ماحول گرم ہے، ہر کوئی اپنی دکان چلانے میں لگا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کو پرکھنا ہے ہم کس دکان پہ جائیں، کہاں ہمیں پیور دین ملے گا، کہاں ہمیں سچا دین ملے گا، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نشانیاں بیان کی ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریباً 70 نشانیاں علماء نے لکھی ہیں، 10 تو مشہور ہیں بڑی نشانیاں۔ او نشانیوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو حقیقت میں اچھی ہیں لیکن قیامت کی نشانی ہے۔ تو جب کہا جائے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز بری ہے، وہ شریعت میں بری ہے تب بری ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، لیکن ان کا آنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اپنے عقائد کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اور تفرقے بازی نہیں کرنی ہے، سچائی کی طرف لوٹنا ہے۔ ذلیل و خوار جو دنیا میں لوگ ہو رہے ہیں، مسلمان جو آج بٹتا جا رہا ہے، حسد، بغض، کینہ، کپٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے 7311 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت میں وہ بیماریاں آئیں گی جو پہلی امتوں میں تھیں۔ پوچھا اللہ کے نبی کون سی بیماری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدین والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے مسلمانوں میں ایک برائی آ جائے گی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگیں گے، یہ گھمنڈ جتانے لگیں گے، انانیت پہ آ جائیں گے، یہ کبر و غرور کرنے لگیں گے، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے۔ معاملہ یہ برائی کا یہاں تک چلا جائے گا کہ بغاوت کی نوبت آ جائے گی، معاملہ یہاں تک چلا جائے گا کہ دشمنی کی نوبت آ جائے گی، مار پیٹ کی نوبت آ جائے گی، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں دیکھیے مسلمانوں کا طبقہ کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں مسلک کے لوگ ہیں تو ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم ان کی بات کو صحیح نہیں مانیں گے۔ معیار ہمارا بدل گیا۔ معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ معیار تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اللہ اس کے رسول کی جو صحیح ترجمانی کرے وہی حق بیان کر رہا ہے، وہی صحیح بیان کر رہا ہے۔ لوگ یہ حوالہ دینے لگتے ہیں ہاں ہمارے لیے معیار صرف قرآن ہے، ہم قرآن کو صرف مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانیں گے۔ حوالہ کیا؟ دلیل کیا؟ دلیل دی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کہتے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے، لہٰذا اللہ نے صرف قرآن کو پکڑنے کے لیے کہا۔ عقل مندو ذرا سوچو، کیا رسی اکیلی ہوتی ہے؟ رسی میں عموماً 2 بٹ ہوا کرتے ہیں، 2 بٹ سے رسی بنتی ہے۔ جب رسی 2 بٹ کی بن رہی ہے تو یہ اللہ کی رسی کیوں 1 بٹ سے بنائی جا رہی ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ایک رسول مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دونوں کو جو پکڑے گا وہی اللہ کی رسی کو پکڑ کے چل رہا ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی اور اہل حدیثوں کی، اہل سنت والجماعہ کی، صحیح منہج والوں کی سچی اور پیاری اور کھری دعوت یہ ہے لوگوں قرآن کی طرف پلٹو، لوگوں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف پلٹو۔ اسی میں ہم
ہم بے عزتی کی زندگی سے نکل کر عزت دار بن سکتے ہیں۔ اپنے دین کے معاملے میں اتنے سینسٹیو رہو کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر پائے۔ جب آپ کی یہ سوچ پیدا ہو جائے، ہاں یہ دین کی بات بتا رہا، ٹھیک، اب ہمیں اس میں تحقیق کرنی ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہے۔ ایسے نہیں ہاں جی بتایا تو چلو کوئی بات نہیں۔ لوگ سیریس نہیں ہوتے ہیں، اور ایک گاڑی لینی ہو تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہو کون سی اچھی ہوگی، ایک موبائل لینا ہو 50 لوگوں سے پوچھیں گے، کپڑا لینا ہو کئی لوگوں سے پوچھیں گے۔ مارکیٹ کے اندر ایک ہی چیز کی 10 دکانیں ہو، ڈھونڈ کے اچھی کوالٹی والی دکان پہ یہ مسلمان پہنچ جاتا ہے، لیکن دین بتانے والے کئی ایک ہے، جبے کبے والے، ڈھونڈ کر سچے آدمی کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مسلمان دین کو سیریس نہیں لے رہا ہے، دین کو وہ بھول چکا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، جب دنیا داری آئے گی تو دینداری آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کی زندگی میں ایسا آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ کرنے سے میرا دین تو مجھ سے چھوٹ رہا ہے، آپ وہیں پر اسٹاپ لگا دو، وہیں اپنی دنیا روک دو، اور وہیں تک سمجھو کہ میری لمٹ یہیں تک ہے، اس کے آگے میں بڑھا تو میری دینداری خطرے میں آ جائے گی۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی، ہم نیک بن جائیں گے، ہم صالح بن جائیں گے، ہم سچے بن جائیں گے، ہم صحابہ کے منہج والے بن جائیں گے، ہم قرآن و سنت والے بن جائیں گے، ہم وہ طائفہ ہو جائیں گے جس کی مدد کا اللہ نے قیامت تک کا وعدہ لیا ہے، ہم وہ لوگ ہو جائیں گے جن کی شفاعت کے لیے نبی کریم نے وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ کو دین پر ایمان پر رکھے، ہمیں دین میں پورا داخل ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو اسلاف سلف صالح کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین آج دین بڑا گڑبڑ ہو گیا، آج دین کو لوگوں نے بہت کمپلیکیٹڈ، بڑا پیچیدہ بنا دیا، لوگوں کے لیے، عام انسان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا صحیح پہچانے کیسے۔ اے اللہ تو ان کے لیے راستہ ہموار فرما۔ الہ العالمین ہر آدمی کے لیے اس کے دین کی حفاظت کرنے کی اس کو توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔